حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ وہ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے بھاگ کر اس کا پیچھا کیا مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور دوڑتا ہوا ایک پتھر میں غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا، اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک واقعے کو آج ہم مکمل جانیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں پھر سے بنی نوع انسان بسنا شروع ہوئے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیادیں بن رہی تھیں اور لوگ قبیلوں میں رہ کر زندگیاں گزار رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقوں میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کے نام سے جانا جاتا تھا جو بہت ہی سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ بے انتہا طاقتور، اونچے قد اور بہت شان و شوکت والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو فن تعمیر پر کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی عظیم الشان عمارتیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھیں۔ ایسی بے شمار عمارتیں مدائن صالح کے میدانوں میں بے شمار بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز کھیت کھلیان اور بے شمار نعمتوں کے سبب غرور اور سرکشی کے نشے میں مگن تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی فحاشی میں پڑ گئے تھے اور ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب نوشی اور زنا جیسے کاموں میں گزر رہی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑے گناہ یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ابلیس نے پہاڑ تراش کر گھر بنانے کے ان کے اس ہنر کو ہی ان کے لیے غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق ان لوگوں نے ان پتھروں کی 70 مورتیاں بنائیں اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کی ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے قبیلے میں سے تھے مگر انتہائی پاک باز انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا حکم دیا اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر حضرت صالح کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور کہنے لگے، اے صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں بہت شک ہے۔ صالح علیہ السلام کی بار بار وصیت کے بعد قوم سمود کے کچھ مفلس، نادار اور غریب لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں پر یہ بات گراں گزری کہ قبیلے کے کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں، چوک چوراہوں پر حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کی اشاعت کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کے لیے کہیں گے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، اے صالح، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ایسا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ جس پر سرداروں نے کہا، کوئی ایسی اونٹنی ہو جو بچہ بھی دے اور دودھ بھی مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں بھی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک چٹان ٹوٹی اور اس میں سے ایک طویل قامت اونٹنی باہر نکلی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن زبیدہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی روش پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا ہی انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور آزمائش بھی تھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے متعلق فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ مارنا اور نہ ہانکنا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح میں رہنے لگی اور جس دن پانی پینے آتی اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ نکالا جاتا
اور وہ اتنا ہو جاتا کہ سارے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ انہیں پانی نہیں ملتا، کیونکہ اس دن کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے طے کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوب نامی عورت تھی، وہ بڑی حسین اور مالدار عورت تھی، اس کی لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور کدار بن سالف کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ چنانچہ کدار بن سالف سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا، چھوٹے قد کا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ صدوق کی شرط سے اونٹنی کو قتل کرنے پہ وہ آمادہ ہو گیا۔ پھر ایک دن اس قوم کے 9 لوگ تالاب کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے باقی لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی تالاب کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی میں جا لگا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پھر کدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک وار سے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس طرح ان لوگوں نے زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر لاتعداد نیزوں اور تلواروں کے وار کیے، جس سے وہ مر گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے بہت افسوس کیا اور فرمایا، تم لوگ 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب الہی کا ظہور کچھ اس طرح ہوا۔ پہلے ایک خوفناک زبردست آواز آئی، پھر ایک زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں گر گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر اوندے منہ مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں سے تباہ ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو حضور نے اس ویران اور اجڑی ہوئی وادی کو دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس جگہ سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف وہی پانی استعمال کرو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی تھی ان کی بستیوں اور گھروں میں نہ جانا، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہ عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو ملا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی سے گزر جاؤ۔